السلام علیکم دوستو، اگر آپ سی ایس ایس کا امتحان دینے جا رہے ہیں اور انگلش پیپر سے ڈر لگتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بہت سے ایسپیرنٹ باقی سب سبجیکٹس کلیئر کر لیتے ہیں مگر صرف انگلش میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سی ایس ایس کا سب سے ڈیفیکلٹ اور اسکورنگ ڈیسیجن پیپر سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سی ایس ایس انگلش پیپر کا مکمل سٹرکچر، پریپریشن کی بہترین اسٹریٹجی، ڈیلی اسٹڈی پلان، بیسٹ بکس اور بیسٹ آن لائن سورسز کے بارے میں، یوٹیوب چینلز کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور ایسے اور پریسے کی الگ الگ پریپریشن کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اگر آپ اس اسٹریٹجی کو فالو کریں تو انگلش پیپر کوالیفائی کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اچھا، پارٹ 1 میں یہ ہے کہ سی ایس ایس انگلش پیپر کون سے ہوتے ہیں۔ تو کمپلسری کے 2 انگلش پیپر ہوتے ہیں۔ سی ایس ایس میں انگلش کے 2 کمپلسری پیپر ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر انگلش ایسے جو کہ 100 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس پیپر میں آپ کو ایک ٹاپک پر 2500 سے 3000 ورڈز کا ایسے لکھنا ہوتا ہے۔ پاسنگ مارکس اس میں 40 ہیں۔ یہ پیپر نالج سے زیادہ تر کوہیرنس، آرگومنٹ اور سٹرکچر اور گرامر چیک کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ پیپر جو ہے وہ انگلش پریسے اینڈ کمپوزیشنز کا ہوتا ہے۔ یہ بھی 100 مارکس کا ہی ہوتا ہے۔ یہ پیپر کئی پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس میں ہمارے پاس ہے پریسے رائٹنگ، کمپریہنشن، پیسج، گرامر کریکشن، سینٹینس کریکشن، پیئر آف ورڈز، ووکیبلری، ایڈیمز اینڈ ٹرانسلیشن۔ یہ پیپر لینگویج سکل چیک کرتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر ایسپیرنٹ صرف گرامر پڑھتے رہتے ہیں اور رائٹنگ پریکٹس نہیں کرتے، کیونکہ زیادہ تر ایسپیرنٹس جو ہے وہ ایسے میمورائزیشن کی کوشش کرتے ہیں، ڈیلی انگلش نہیں پڑھتے اور نہ ہی پاسٹ پیپر پڑھتے ہیں، اسے اگنور کرتے ہیں۔ اچھا جی، سی ایس ایس انگلش پیپر جو ہے یہ رٹنے سے نہیں بلکہ آپ لوگ پریکٹس سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پارٹ 3 میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ بیسٹ پریپریشن اسٹریٹجیز کیا ہے۔ اسٹیپ 1 میں یہ ہے کہ اپنے لیے 1 یا 2 مہینے آپ لوگ اپنے فاؤنڈیشن یعنی بیسک گرامر کو مضبوط کریں۔ پہلے آپ لوگ بیسک انگلش کو امپروو کریں جس میں ہمارے پاس گرامر ہے۔ گرامر میں ہمارے پاس جو ٹاپکس ہے وہ ہے ٹینسز، سبجیکٹ ورب ایگریمنٹس، ایکٹیو پیسیو، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ آرٹیکلز، پریپوزیشنز اینڈ سینٹینس سٹرکچرز۔ ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے 1 یا 2 ماہ میں اپنے بیسکس کو کلیئر کرنے ہیں، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس بیسٹ بکس ہم کہاں سے پڑھیں اور کہاں سے اتھینٹک بکس اٹھائیں۔ تو اس میں ہمارے پاس 2-3 بک ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نیمز شیئر کرتی ہوں۔ فرسٹ نمبر پر ہے ایکسپلورنگ دی ورلڈ آف انگلش ریٹن بائی سید صداقت علی شاہ۔ سیکنڈ پہ ہے ہمارے پاس پریکٹیکل انگلش گرامر، آتھر نیم ہے تھامسن اینڈ مارڈینٹ۔ تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے رینن اینڈ مارٹن ہائی اسکول انگلش گرامر۔ یہ ہمارے پاس بہترین کتابیں ہیں، آپ لوگ اس سے اپنے گرامر کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹیپ 2 پہ ہمارے پاس ہے ووکیبلری بلڈنگ۔ روزانہ 10 سے 15 نئے ورڈز یاد کریں۔ آپ لوگ فوکس کریں آن سینونیمز، اینٹونیمز، پیئر آف ورڈز پہ، ایڈیمز پہ۔ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ ووکیبلری میں ایڈ کریں اور اس کو کلیئر کریں۔ اچھا جی، بیسٹ سورس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس بیسٹ سورس میں ہمارے پاس ہے ڈان نیوز پیپر، جس میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اوپینین پیج کو اور ایڈیٹوریل کو۔ اور سیکنڈ پہ ہے دی نیوز انٹرنیشنل۔ پھر اس کے بعد ہے ووکیبلری ایپس ہے جس میں ہمارے پاس ماگوش ووکیبلری بلڈرز ہے، ٹھیک، vocabulary.com ہے۔ آپ لوگ نوٹ بک بنائیں، اس میں آپ لوگ ورڈز لکھیں، میننگ لکھیں اور ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگ سینٹینس لکھیں اور اپنے لیے آسان جملے بنائیں۔ آپ لوگ ڈیلی رائٹنگ پریکٹس کریں، یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپس ہے۔
روزانہ آپ لوگ پریسے کی پریکٹس کریں، ہفتے میں 3 پریسے ضرور لکھیں۔ آپ لوگ مین آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کریں، ورڈز کی ریڈکشن کریں اور اپنے ہی الفاظ میں کچھ نہ کچھ لکھیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس ہے کہ ایسے آؤٹ لائن کی پریکٹس یہ بہت ضروری ہے۔ ہر روز ایک ایسے کی ٹاپک لے اور صرف آؤٹ لائن بنائیں، یعنی کہ انٹروڈکشن میں ہمارے پاس آئے گا، آؤٹ لائن میں ہمارے پاس انٹروڈکشن آئے گا، پھر اس کے بعد کازز، امپیکٹس، سلوشن اور کنکلوژن۔ یہ ہمارے پاس 2 3 4 مین آؤٹ لائن ہے۔ اس کو آپ لوگ ہر ایک ٹاپک کے لیے آپ لوگ ان 3 4 آؤٹ لائنس کو بنائیں، ٹھیک۔ پورا روز لکھنا ضروری نہیں، مگر ایسے کی آؤٹ لائن ضرور بنائیں، رائٹ۔ پھر اس کے بعد ہے پیراگراف رائٹنگ۔ روزانہ ایک پیراگراف لکھیں، یہ آپ لوگ کی فلوئنسی کو امپروو کرے گا۔ ایسے پیپر کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گی کہ فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، ایسے پیپر میں ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم پور آؤٹ لائن کرتے ہیں۔ آپ کا آؤٹ لائن اسٹرانگ ہو تو ایسے اسٹرانگ ہوگا۔ ایسے پریپریشن یہ ہم کیسے کریں؟ پہلے آپ لوگ کامن تھیمز تیار کریں، یعنی کہ کامن تھیمز کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک اٹھائے اور کامن ٹاپک اٹھائے اور اس پر آپ لوگ پیراگراف رائٹنگ کریں، جیسے کہ ہمارے پاس ہے ایجوکیشن، ڈیموکریسی، کلائمیٹ چینج، اکانومی، گورننس، وومن امپاورمنٹ، انٹرنیشنل ریلیشنز، ٹیکنالوجی، میڈیا، پاکستان افیئر۔ ہر ایک ٹاپک پہ آپ لوگ کوٹس، فیکٹس، اسٹیٹسٹکس، ایگزامپل، ان تمام چیزوں کو آپ لوگ کلیکٹ کریں اور پھر اس پر آپ لوگ پریکٹس کریں۔ اچھا جی، اگر بیسٹ بکس کے بارے میں آپ لوگ کو بتاؤں، ایسے کے حوالے سے اگر بیسٹ بکس کے بارے میں بتاؤں تو ایک ہے JWT جواد ورڈ ٹائمز ایسے بک، اور سیکنڈ پہ ہے ایڈوانس ایسے بائی امتیاز شاہد، اور تھرڈ پہ ہے آغا زہیب ایسے نوٹس، اور فورتھ پہ ہے CSS کیپسول ایسے۔ آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پریسے اینڈ کمپوزیشن اسٹریٹجی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگر ڈیلی اسکیجول کے بارے میں بتاؤں تو 30 منٹس آپ لوگ گرامر کو دیں، 30 منٹس ووکیبلری کو، اور 30 منٹس کمپریہنشن کو، پھر اس کے بعد 30 منٹس پریسے رائٹنگ کو، اور 30 منٹس کریکشن ایکسرسائز کو۔ ان تمام چیزوں میں کنسسٹنسی بہت اہم ہے، رائٹ۔ آپ لوگ اگر کنسسٹنٹ رہیں گے تو آپ لوگ اپنی انگلش کو امپروو کر سکیں گے۔ بیسٹ آن لائن سورسز کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو اس میں انکلوڈ ہے نیوز پیپر ڈان، BBC نیوز، دی اکانومسٹ، ایڈیٹوریلز آپ لوگ پڑھیں، سینٹینس اسٹرکچر آبزرو کریں آپ لوگ۔ اچھا جی، بیسٹ یوٹیوب چینلز کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو پاکستانی چینلز ہے، ورلڈ ٹائمز انسٹیٹیوٹ ہے، نووا CSS اکیڈمی ہے، آفیسرز اکیڈمی ہے۔ ان تمام چینلز کو، انٹرنیشنل چینلز میں اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں تو انٹرنیشنل چینلز میں ہے BBC لرننگ انگلش، انگلش ویٹ، اور آکسفورڈ آن لائن انگلش۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے 3 منتھ اسٹڈی پلان۔ فرسٹ منتھ میں آپ لوگ اپنے گرامر کو کمپلیٹ کریں، ووکیبلری سٹارٹ کریں، ڈان ریڈنگ کریں۔ سیکنڈ منتھ میں آپ لوگ پریکٹس کریں، ایسے آؤٹ لائنس بنائیں اور پاسٹ پیپر کو دیکھیں۔ تھرڈ منتھ میں آپ لوگ فل موک پیپر دیں اور ایسے رائٹنگ سٹارٹ کریں، ویک ایریاز کو ریوائز کریں۔ اچھا جی، اگر گولڈن ٹپس میں آپ لوگوں کو دوں تو ڈیلی انگلش ایکسپوجر کم سے کم 1 گھنٹہ دے، رائٹ کرے، ڈونٹ جسٹ ریڈ، صرف پڑھنے سے پیپر کلیئر نہیں ہوگا۔ چیک کرے پاسٹ پیپرز کو، 10 ایئر پاسٹ پیپر لازمی دیکھیں، گیٹ دا فیڈ بیک، اور کسی اچھے مینٹور سے چیک کروائیں، ٹھیک۔ اگر آپ واقعی CSS کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو انگلش پر اسپیشل فوکس دیں، کیونکہ یہی پیپر سلیکشن ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو یوزفل لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ CSS کی کس سبجیکٹ پر نیکسٹ گائیڈنس چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے، آمین، جزاک اللہ۔